My next guest is again well-known person to all of us, Masood Ashar Sahab. MashaAllah, he's a columnist and he's a journalist as well. He writes up pretty well. And he has been kind enough to write in favor of a cause for the psychiatric patients, and his writings carry a lot of weightage. He's not with us either. Let me invite my very dear friend, Dr. A. Lenga. Although he's from UK, but he has Spanish background, and particularly in relation to this theme or the topic for today, he would have very positive contributions to make. Alistair Cook, our next guest, certainly join us. He's from Scotland, and even Scotland has been, that culture being very rich in witchcraft, witch hunting, and issues like that some time ago, although they have moved a lot from that end, but still. Our next friend, Dr. Amarjeet Singh Bedi. He's coming in a minute? Okay, he'll join us in a minute. Professor Salahuddin Babar, please. My mentor, my boss, everything, Professor Sharif Chaudhry sir. Jane sir? Dr. Sadaf Riaz. So, by now you're quite familiar with that. Sadaf, please join us. خاص طور پہ یہ جو ماشاء اللہ آپ نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں کہ یہ خاص طور پہ یہ جو مذہب کا حوالہ دے کے اور یہ جن روح کو اور جادو کو ہمارے اوپر سوال کیا جاتا ہے، اس کا کیا کچھ کیا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بے علم سا انسان ہوں، میرے پاس کچھ علم نہیں ہے. بزرگوں کی ڈیوٹیاں سیدھے کر کے اگر مجھے کچھ حاصل ہوا ہے، اللہ کا احسان عظیم ہے. ابتدائے آفرینش سے لے کے لمحہ موجود تک یہ سب کچھ ایسا ہی ہوتا ہے، ہوتا رہا اور ہوتا رہے گا. اس کو جب تک انسان اس قرۂ ارض پہ موجود ہے، ان توہمات کو آپ اس سے دور علیحدہ نہیں کر سکتے. اگر آپ دنیا کی تاریخ کا مطالعہ فرمائیں تو آپ پہ یہ چیز اظہر من الشمس ہو جائے گی کہ اس تمام پیغمبروں، نبیوں، رسولوں کے ساتھ یہ سلسلے رہے اور ان میں سے وہ ہو کر گزرے. تو چیز میں ابہام پیدا ہو جاتا ہے. ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہم نے صحیح اور درست چیزوں کو بھی غلط رخ دے کر اپنے لیے تباہی کے سامان پیدا کر دیے. اب دیکھیے، جیسے شاہ صاحب نے ابھی فرمایا کہ قرآن الحکیم میں ہر چیز کا علاج موجود ہے. سمجھتا ہوں کہ اگر قرآن شریف میں ہر چیز کا علاج موجود ہے تو پھر یہ آپ کی جتنی میڈیکل سائنس ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو بھلائی طاق رکھیں، بزرگ بٹھائیں، ان سے تعویذ لیں، قرآن کی آیات لیں، گھول کے پلائیں، ماتھے پہ لگائیں اور اپنا علاج کروا لیں. پھر دوا کی کیا ضرورت ہے؟ اصل میں میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے. ہم نے فرقان الحمید کے معنی بہت غلط لے لیے ہیں. یہ معنی نہیں ہے کہ ایک شخص ہے وہ ساری زندگی یہ غلط کام کرتا رہا اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ پیر صاحب میرا علاج قرآن پاک سے آپ نکالیں. اس کا علاج قرآن پاک میں نہیں ہے. اسے مقافات عمل سے گزرنا پڑے گا، جس طرح سے بھی ہو اس کو گزرنا پڑے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں یہ چیزیں آپ ان کو اپنا نکال نہیں سکتے اپنی زندگی میں. اگر آپ دنیا کی تاریخ دیکھیں، بڑی بڑی سلطنتیں دیکھیں، بڑے بڑے دربار دیکھیں، ان میں بھی ایسے لوگ موجود تھے، ان کی شکلیں اور تھیں. کسی کا نام سامری تھا، کسی کا نام راس الدین تھا، کسی کا نام کچھ تھا، کسی کا نام کچھ تھا، کرتے وہی، یہ بھی وہی سب کچھ تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں ماورائے عقل نہیں ہیں. جادو میں،
چھونے میں اور بھوت پریت میں اور سائے ان سب چیزوں میں کچھ نہ کچھ تو ہے. یہ ثابت بھی ہے کہ یہ چیزیں موجود ہیں, ہوتی ہیں. لیکن انسان اگر اپنے اعمال کو, اپنے خیالات کو, اپنی سوچ کو, اپنے رویوں میں ایک مثبت پہلو سامنے رکھتا ہے تو یہ چیزیں اس کا کچھ نہیں بگاڑتی. ایک بچے کے دل میں آپ ڈال دیں گے خبردار باہر نہ نکلنا, باہر بھوت ہے, وہ تمہیں پکڑ لے گا. وہ باہر نہیں نکلے گا, نکلتا بھی ہے تو کوئی پتا بھی کھڑکھڑا ہے تو اس نے کہا یہ بھوت آ گیا. ایک شخص کو بتا ہی نہیں کہ باہر کچھ ہے, وہ نکلے گا, چلا جائے گا. تو یہ چیز ہم اپنے ذہن میں بٹھا لیتے ہیں کہ یہ بھوت ہیں, یہ پریت ہیں. لیکن ہم میں نہیں صحیح بہت سے لوگ ایسے موجود ہیں جو ان چیزوں کا ناجائز استعمال کرتے ہیں, اس سے اپنے مالی مفاد حاصل کرتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کی آخرت بڑی وہ بھیانک ہوتی ہے. انسان کے چہرے کا نور اس کے حلال سے ہے, اس کے صحیح عقیدہ ہونے سے ہے, اس کے اخلاص سے ہے, ہاں جی, اور قرآن کے طریقوں پہ چلنے سے ہے. میرا پچھلے دنوں میں ایک پروگرام ہوا جس میں یہی باتیں مجھ سے ہوئی ٹیلیویژن پر. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ یہ لوگ جو دوسروں کا علاج کرتے ہیں ان کے گھر میں تو دیا بھی نہیں جلتا, یہ تو اپنے 4 مہینے کے کرائے بھی نہیں دیتے, یہ تو بھنگ چرس میں اور منشیات سے ڈوبے رہتے ہیں. ان کی نگاہوں میں پاکیزگی نہیں ہے, عورت کا احترام نہیں ہے. یہ لوگ کسی قابل نہیں ہیں کہ ان کو مطلب ہے کہ معاف کیا جائے. ان کا ضرور ستیباب کرنا چاہیے, اور اس کے ستیباب کا یہی طریقہ ہے علم کی روشنی ہو, صحیح عقیدہ ہمارے آئمہ ہوں, ہمارے بزرگ ہوں, ہمارے میڈیا جو ہے وہ ہوں, تو ان چیزوں سے نکلا جا سکتا ہے کسی نہ کسی حد تک. لیکن میں سمجھتا ہوں ایمانداری کے اس میں ہماری ان پڑھ خواتین کا بھی بہت زیادہ اس میں قصور ہے. مردوں سے زیادہ یہ وبا ہماری عورتوں میں موجود ہے. ساس بہو کا جھگڑا ہے, خاوند کے ساتھ ہے, بچہ کام نہیں کرتا, اور مجھے کتنا ٹائم بناتے رہتے ہیں, بابا میں کیا کروں. لڑکیاں بھی بولتی ہیں ہمارے رشتے آتے ہیں, ہوتے نہیں ہیں, بہو ہماری سنتی نہیں ہے, بیٹا ہماری مانتا نہیں ہے, خاوند باہر رہتا ہے, بابا آپ کے پاس کیا طریقہ. میں ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ قرآن کی آیت پڑھو اور پھونکو اور کام ہو جائے گا. لیکن وہ بیوی پہلے اپنے اندر تلاش کرو کہ تمہارے اندر کوئی ایسا قصور تو نہیں, کوئی کمزوری تو نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ آپ سے بددل ہو. آپ اپنی کمزوریاں دور کر دیجیے, ان کی کمزوریاں ٹھیک ہو جائیں گی. پھر دیکھیں کہ رویہ کیا ہے گھر میں آپ کا دوسروں سے. خاوند کیوں باہر جاتا ہے؟ اس لیے جاتا ہے کہ بیوی اس کو توجہ نہیں دیتی, شاید اس کی بات نہیں سنتی. جب یہ کہا گیا کہ خدا کے بعد آپ کا خامد جو ہے وہ ایک بہت بڑی ہستی ہے آپ کے لیے, سجدہ روا ہوتا تو خامد خدا کے بعد خامد کو ہوتا. جو بیوی خامد کی ان چیزوں کو برداشت کر لے جو ناجائز ہیں یا غلط ہیں ہر لحاظ سے, تو میں سمجھتا ہوں اس پہ صبر کرے, شکر کرے اور اپنے رویوں میں تبدیلی لائے, تو میں سمجھتا ہوں کسی عامل کو اسے ٹیلی فون کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی. میں تو یہی کہ میرے پاس آؤ, میں پرانی آیت آپ کو دیکھ کے دیتا ہوں, یہ کھول کے پی لو, یہ ماتھے پہ لگا لو, یہ تعویذ بات کو کر لو. ہم نے تعویذوں کا حاشا بڑا غلط استعمال کیا, خدا کے کلام کو بڑا غلط استعمال کیا. باقی رہے جن, ایک مخلوق ہے جو انسان سے پہلے پیدا کی ہے. جب اس زمین پہ کچھ نہیں تھا تو جناتوں کی بستیاں تھیں. ان کی بہت ساری قدریں انسانوں سے ملتی ہیں, مرنا, جینا, اٹھنا, بیٹھنا, انسانی رویے اچھے برے انسانوں سے ملتے ہیں. مگر یہ ایک دوسرے کا نقیض ہے. کوئی جن کسی انسان کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. میں یہ بات دعوے سے کہتا ہوں. اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کا اور انسان کا تو مسئلہ ہی ڈفرینٹ ہے ہر قسم کا. کیسے مجھے کوئی شخص لوہے کے اندر داخل ہو کے دکھائے, اس لیے کہ لوہے کی اپنی سائیکی ہے, انسان کی اپنی سائیکی ہے. جن جو ہے وہ ایک ٹرانسپیرنٹ, ایک ایسا عنصر ہے کہ جس کو آپ دیکھ نہیں سکتے.
वहाँ सवाए कुछ लोग देखते भी हैं, दोस्ती भी उनसे देख नहीं सकते। जिन किसी इंसान के करीब नहीं आता, कोई ताल्लुक नहीं। मैंने पेशाब कर दिया, उसने पेशाब कर दिया, बेहुरमती कर दी, तो जिन ने उसके ऊपर कब्जा कर दिया। इतना बेवकूफ जिन, इतना नालायक जिन और इतना फारुल औकात जिन, तो भाई पेशाब कर दिया है तो मतलब है कि तू जब एक परे होके बैठ जा, वो देख रहा है वो आ गया, उसको जरूरत है तो तुम वहाँ से भाग। तो मैंने जरूर पेशाब अपने ऊपर करवाना है। बाकी जिन्नात बुरे भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं, जैसे ये नुकसान भी पहुँचा देते हैं। शैतान जो होते हैं, जो अच्छे होते हैं वो दोस्तियाँ भी कर लेते हैं। हमारी तारीखें बड़ी बड़ी। तो मैं समझता हूँ कि इन बातों को इतना वसी मुनाज़र में नहीं देखना चाहिए। जिन्नात फूल वगैरह इंसान के नफ्सियाती जो मसाइल हैं और अच्छे रवैयों से दूर करनी चाहिए। हमें अपने समाज के अंदर खूबसूरतियाँ लानी चाहिए, अपने इखलाक से, अपनी मोहब्बत से, अपनी शख्सियत से, और जिन भूतों के पीछे ये नहीं करना चाहिए। लेकिन ये भी साथ कहूँगा कि ख़त्म नहीं हो सकता सिलसिला जब तक औरत मौजूद है, जब तक मर्द मौजूद है, जब तक इंसान की ज़रूरतें मौजूद हैं, जब उनके रवैये मौजूद हैं, इनकी नासूकियाँ मौजूद हैं, तो ये जिन भूत नहीं और ये आवाज़ भी ख़त्म नहीं हो सकते। जाइए अखबार उठा के देखें, आजकल तो हिसाई बन गए हैं, बड़े बड़े चूड़े बन गए। कहते हैं हमारा बाप भी चूड़ा था, दादा भी चूड़ा है, हमारे पास आओ, हम तुमको बताते हैं कि ये क्या होता है, ये क्या होता है। सवाए जहालत के और कोई चीज़ नहीं। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरी इन बच्चियों को, इन मेरी बहनों बेटियों को, इन मेरे भाइयों को, इन मेरे दोस्तों को इन चीज़ों से परे रह के अच्छे लोगों से मिला करें जो इन चीज़ों में अल्लाह खास तौर पे नौजवान बच्चियों पे क्यों? असल में मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूँ कि जिन इंसानों की तरह पूंछ नहीं होते, वो हमारी तरह छोटे जहन के नहीं होते। अल्लाह की एक मखलूक है, बहुत अजीम मखलूक है। हमारे बड़े बड़े मलाइका, हमारे बड़े बड़े फरिश्ते जो हैं वो जिन्नात में से हैं। और मैं समझता हूँ कि हमारे इस मुल्क में भी बेशुमार जगह हैं जहाँ पे अभी भी जिन मौजूद हैं और वो अपना उनके वजूद से आप इनकार नहीं कर सकते। लेकिन हुक्म यह है कि ये इंसान के साथ इसका ताल्लुक नहीं है, इसलिए कि इनकी केमिस्ट्री आपस में नहीं मिलती है। देखिए ना, आप देखें एक गधा और एक मोर एक जगह पे नहीं बैठ सकते, इसलिए कि दोनों के मसले जुदा गाना है। तो मखसूस लोग हैं कि जिनके पास जिन्नात हैं, आते हैं, उनके दोस्त हैं, उनसे मुस्तफ़ीज़ होते हैं, सारे सिलसिले होते हैं। मगर अगर कोई जिन किसी खूबसूरत औरत के ऊपर वो आशिक होता है, या कहा जाता है, जैसे हम कहते हैं, जिन निकालने वाले कहते हैं जी अंदर फलाना जिन बढ़िया ना, हाँ जी ना कुछ करो, उठते पाने टूटते, हाँ जी वो लड़की आगे से बड़ी बड़ी, ये सब ड्रामे, ये सब गैर फिक्री चीज़ें हैं। और ये सारी साइंस है, ये सारे क्रिमिनल साइंस, इसके अंदर बेशुमार चीज़ें शामिल होती हैं। मेरे पास आप आए, मैं आपको बताता हूँ कि ये आमर हजरात क्या क्या करते हैं, ये जिन निकालने वाले क्या करते हैं, ये क्या करते हैं। अब कोई जिन किसी को ये नहीं कहता, सर नहीं फाड़ता उसका, ये नहीं करता, उसका कोई ताल्लुक नहीं इंसान के साथ, और हमारा उससे नाता ही कोई नहीं है, वो अपनी जगह पे। और दुनिया की कोई जगह ऐसी मौजूद नहीं है जहाँ पे जिन्नात ना हो। जिन्नात मौजूद होते हैं जहाँ पे हवा है, हवा जिससे हम सांस लेते हैं, वहाँ पे जिन्नात भी मौजूद है, क्योंकि उनका सारा खेल ही हवा में है, आग में है, हवा में है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला मतलब है कि हमें इन चीज़ों से महफूज रखे। और ये चीज़ें जो हमने घड़ ली हुई हैं कि उसमें जिन्न आ गया है, उसको जिन ने पकड़ लिया है, वो जिन छोड़ता नहीं है उसे,
میری کتابیں ہیں، میں نے بھرپور ذکر کی ہیں ان چیزوں کے، اور کہا گیا ہے کہ انسان سب سے بڑا جن ہے اس کائنات کا، اس سے بڑا کوئی اور جن موجود نہیں ہے، یہ اشرف المخلوقات ہے۔ اب دیکھیے سانپ ہے، سامنے اگر آپ آ جائیں تو آپ راستہ بدل دیں تو سانپ آپ کو کچھ نہیں کہتا، سانپ آپ کو کچھ نہیں کہے گا، وہ اپنا راستہ بدلے گا اپنا راستہ۔ تو جہاں پہ آپ کہیں جاتے ہیں ویرانے میں، تو وہاں پہ اگر جنات موجود ہیں وہ آپ کو دیکھتے ہیں، وہ اپنا راستہ تبدیل کر لیتے ہیں، وہ آپ ان کو نہیں دیکھ سکتے لیکن وہ اپنا راستہ ضرور تبدیل کر لیتے ہیں۔ بڑی مہربانی۔